یہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں حقیقت ہے کہ جو قادیانی لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے عہدیدار ہوتے ہیں، ان کے ناجائز تعلق ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ؟ دیکھیں جی، یہ آپ ایک ٹاپک ایسا ہے، اگر آپ اس پہ ایک بک پڑھیں نا، ربوہ کا مذہبی عامر، اس کے اندر قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا مرزا بشیر الدین محمود، اس کا سارے اس کی غلاظت جو کچھ وہ کرتا رہا قادیانی خواتین سے کرتا رہا، اس کے ناجائز مراسم اس کے اندر لکھے ہیں۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ قادیانی۔ ایک شفیق مرزا صاحب تھے، انہوں نے ایک بک لکھی، اس کا نام ہے شہر صدوم۔ شفیق مرزا صاحب قادیانی تھے، ربوہ میں پیدا ہوئے، قادیانیوں میں بڑا آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، ان کی ایکٹیویٹیز میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مرزا بشیر الدین محمود، ان کی جو رائل فیملی ہے، ان کے لوگوں کے ناجائز تعلقات لکھے ہیں قادیانی عورتوں سے، اور یہاں تک لکھ دیا کہ مرزا بشیر الدین محمود جی شیطان، جو مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا، ان کا دوسرا خلیفہ، اپنی سگی بیٹی کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، اپنی سسٹر بہن کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، وہ اتنا انتہائی، میں کیا کہوں، مطلب غلیظ انسان تھا جی۔ تو یہ کچھ ہے میرے مطلب ربوہ رام نگر کے اندر ایک شخص مسلمان ہوا، اس کا نام ہے فہد نعمان صاحب، سابقہ ربوہ، وہی کا رہائشی، انہوں نے اس پہ انٹرویو دیا۔ ہمارے دوست ہیں مبشر صاحب، انہوں نے مفتی مبشر صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ رام نگر کا کیا ماحول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ہر دوسرا تیسرے گھر میں جو خواتین ہیں، جو مرزائیوں کی رائل فیملی ہے، ان کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے کیس کیے کئی مربیوں پہ، مجھے پتا ہے کہ چنام نگر کے اندر کون سا اڈا، کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ یہ ناجائز کام ہوتے ہیں سارے۔ دیکھیں، ایک عرض کروں، سچا نبی خود بھی غیرت مند ہوتا ہے اور اپنی امت میں بھی غیرت کو منتقل کرتا ہے۔ جھوٹا مدعی نبوت خود بھی بغیرت ہوگا اور اپنے ماننے والوں پہ بھی وہ بغیرتی کو منتقل کرے گا۔ قادیانی ہو اور اس میں غیرت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اینڈ پہ پھر کتے کی موت مرتے ہیں۔ جی، یہ تو میں نے آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دی شروع میں کہ میرا دادا تھا، گالیاں بکتے ہوئے مرا۔ میری دادی کی سگی بہن تھی، مرزائیوں کی مبلغہ تھی، مرنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے اس کو فالج ہوا، جس طرح کتا بھونکتا ہے نا، ایسے بھونکتی تھی۔ اور یقین جانے گا انس بھائی، ہمارے محلے دار سمجھتے کہ ان کے گھر میں کوئی کتا ہے، جب دیکھو بھونکنے کی بازیں آتی ہیں، اور اس کے منہ سے یلو کلر کی رالیں ٹپکتی تھی جس میں سے پخانے کی اسمیل آتی تھی، غلاظت کی اسمیل آتی تھی۔ ان کے عبرتناک انجام ہوتے ہیں، اللہ نہیں چھوڑتا۔ ماشاءاللہ، خدا کی ذات نے آپ کو ہدایت دی اور کرم کیا، اور تب سے لے کے آج تک آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ اس کے لیے وقف کر دی ہے، ختم نبوت کے لیے۔ جی الحمدللہ جی، مجھے ایک دل میں ایک کسک تھی، ایک تڑپ تھی، فکر تھی کہ میں اپنے گھر سے شروع کروں اس کام کا آغاز نا۔ اللہ نے بھی یہی، اللہ کے نبی نے بھی یہی سنت طریقہ یہی ہے، گھر سے شروع کرو۔ میں نے گھر والوں کو الحمدللہ اسلام کی پریچنگ کی، اللہ نے کرم کر دیا۔ میری سب سے پہلی میری والدہ مسلمان ہوئیں، پھر ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اللہ نے کرم کیا۔ پھر میرے والد صاحب، اس بڑھاپے کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب تک ہماری اپنی برادری کے اندر 50 سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور پورے پاکستان میں بڑے بڑے قادیانی، اللہ نے کرم کیا، الحمدللہ سرکار کی نظر رحمت ہوئی، اب تک 500 سے زیادہ قادیانی میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور میری موسٹ فیمس بک قادیانی اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں پوری دنیا میں پہنچی، انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی، انڈیا میں ہوئی، پاکستان میں ہوئی، عربی میں ہو رہی ہے، سندھی میں ہوئی۔ الحمدللہ ہزاروں قادیانی جب یہ ابروڈ کنٹریز میں پہنچی، یورپ پہنچی، تو ہزاروں قادیانی اس کتاب کو پڑھ کے اللہ نے کرم کر دیا، ان کو ہدایت مل گئی، مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ۔ چلے سر، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی عرفان محمود پرک صاحب کی۔ یہ قادیانی کافر ہیں، کافر تھے، کافر رہیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔